تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے، پھر وہ اتنی دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتاؤ، ایڑی لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی، ٹاپوؤں کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں دیں۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو دو سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا گئے اور تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا، یہ گھوڑا بے قابو ہوا اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کی پیٹھ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں، سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر اس سوار کی گردن جکڑ لی، نیچے گھوڑا زخمی تھا اور رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی کے سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے، سواروں کی آوازیں اور دلکی چلتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا، بھاگنے والے پکڑے گئے تھے، ان کے دو گھوڑے زخمی تھے، ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور ایک لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے، اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا، اس سے اتنا ہی خون نکل گیا تھا کہ وہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر اور ایک کپڑا باندھ دیا اور اسے گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جرہ تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعہ کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال گیا، جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرک کی پہلی بیوی اور آذر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں، میں نے البرک کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ البرک ہوش میں نہیں، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی ایک نہیں 2 بیویاں ہیں، زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا میں جا کر پکڑا ہے البرک کی دوسری بیوی ہے، ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دے، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرک سورج نکلنے کے بعد جاگا، ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا، اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں، اسے 4 جاسوس دکھائی دیے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خامد سمجھ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا متعمد ملحوظ تھا، جسے فوج کے تمام رازوں اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے، ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرک کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی متشبہ چال چلن کی ہے اور وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی اور اپنے خاوند کو اور آصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی۔ لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لیا جا سکے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے ایک دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ میں انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ راتوں کو
2 راتوں کو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرک کو شراب پلاتی ہے اور اریانی کا پورا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر و مرشد ہو، صلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں۔ البرک اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ البرک کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرک کی پہلی بیوی کو بے تابی سے انتظار تھا۔ آصفہ نے البرک کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں، اور وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرک کو دے دیا اور دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرک بے سدھ لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرک کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرک کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اسی طرح سے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا ہے۔ آصفہ باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اسے اچھی طرح نہ دیکھ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرک کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ پھر اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کے بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرک کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے 2 جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس کے پیچھے چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی اور وہاں کوئی نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرک کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرک کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خامند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی تھی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرک کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔
وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہو تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرک کی بیوی مر گئی ہے لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر استبل بنا ہوا تھا، اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان 5 نے ان 4 سے جہاں تعاقب کرتے پکڑا گیا، جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانہ میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرک کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا قصہ سنایا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کے راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانے کے مسلمان کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔